حضرات، جیسا کہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ ماہ رجب کی 27ویں شب عنقریب ہمارے درمیان جلوگر ہونے والی ہے۔ اس 27ویں شب کو ہم شب معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ جس نے ماہ رجب کی 27ویں رات کو قیام اللیل کیا، نفل پڑھی، تو گویا کہ اس نے اپنے نامہ اعمال میں 1000 نفل پڑھنے کا ثواب درج کروایا۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے ماہ رجب کی 27ویں رات ڈھل کر دن میں، یعنی 27ویں رجب کے دن میں، شب معراج کے دن میں جس نے روزہ رکھا، تو گویا کہ اس نے 1000 روزے کا ثواب حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ نے کہا کہ 27ویں کا روزہ یہ ہزاری روزہ ہے۔ کیا ہے؟ ہزاری روزہ سے مراد یہ ہے کہ روزہ تو ایک ہے لیکن ثواب کیا ہے؟ 1000 ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ اس کے دن روزہ سے رہیں اور رات میں قیام اللیل فرمائیں۔ شب معراج، واقعہ معراج اور سفر معراج کے کل 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ سفر معراج یہ ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر معراج ہے، یہ معراج کا پہلا مرحلہ ہے۔ کیا ہے بولیے؟ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے بیت المقدس قبلہ اول سے 7 آسمان اور 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا عرش الہی تک، یہ دوسرا مرحلہ سفر معراج ہے۔ سفر معراج کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہا سے لے کر مقام خاص تک۔ مقام خاص، جس کو دیدار الہی بھی کہا جاتا ہے۔ مقام خاص سے مراد دیدار الہی، دیدار الہی۔ تو مقام خاص تک، سدرۃ المنتہا سے مقام خاص تک جانا، یہ معراج کا تیسرا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا جو معراج کا مرحلہ ہے، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے تھوڑے سے حصے میں شب معراج ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں کہ بستر بھی گرم رہا، وضو کا پانی بھی ٹپکتا رہا اور زنجیر بھی ہلتی رہی، اس تھوڑے سے حصے میں، اس تھوڑے سے لمحے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام یعنی مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک سفر، یہ کیا ہے؟ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ اس نے نہ صرف اس سفر کا انکار کیا ہے بلکہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو سفر معراج کا پہلا جو مرحلہ ہے نا، یہ قرآن کی نص سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ کہ بہرحال اتنا تو آپ کو ماننا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی امامت بھی فرمائی۔ اور اس پہلا مرحلہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبر میں حالت نماز میں ملاقات بھی فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا تو راستے میں موسیٰ کی قبر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر میں کھڑے
حالت صلات میں ہیں. کس میں ہیں؟ کھڑے حالت صلات. اب صلات سے مراد مفسرین نے فرمایا ہے کہ صلات کا دو معنی ہے. ایک معنی نماز کے ہے اور ایک معنی درود کے ہے. تو اب نبی نے فرمایا کہ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا موسیٰ کی قبر سے تو موسیٰ حالت صلات میں تھے. تو یعنی دو معنی ہے, یا تو موسیٰ ہمارے استقبال میں کھڑے تھے اور ہم پر درودوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے, یا دوسرا معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے خدا کی بارگاہ میں نماز کا نذرانہ پیش کر رہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء زندہ ہیں. انبیاء کیا ہیں؟ زندہ ہیں. الحمدللہ. اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں شب معراج 27ویں شب میں میرے آقا نہ ان سے ملاقات فرماتے اور نہ ان کی امامت فرماتے. تو انبیاء کیا ہے بولے؟ نبی کیا ہے؟ زندہ ہے. ہاں الحمدللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کی حالت میں یا درود کی حالت میں, بہرحال. اور دوسرا جو مرحلہ ہے وہ پہلے آسمان سے ساتوں آسمان پھر سدرۃ المنتہا. پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. اور ہر نبی نے آپ کے اور ہمارے اور سب کے نبی پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور کہا اہلا وسہلا مرحبا, اہلا وسہلا مرحبا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں, آپ کا استقبال ہے, آپ کا آنا مبارک ہو, آپ کی ملاقات مبارک ہو. آئیں, آپ کا آنا آپ کو خوش آمدید ہو, آپ کا ویلکم کرتے ہیں, آپ کا سواگتم کرتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں عرض کی, یا رسول اللہ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کوئی پرندہ پر نہیں مارتا, جہاں سے کسی بشر تو بشر ہے, انسان تو انسان ہے, کوئی فرشتہ اس جگہ سے اوپر نہیں جا سکتا. اس لیے اب میں یہاں سے آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں, اب آپ یہاں سے سفر فرمائیں. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بڑے پیر روشن ضمیر نے جو فرمایا کہ میرا قدم اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے نا, توجہ دیجیے. تو سدرۃ المنتہا میں جب حضرت جبرائیل نے ساتھ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص سواری کا اہتمام ہوا, جس سواری کو رف رف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رف رف. چونکہ مسجد حرام سے, مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جو حضور جس سواری پر گئے اس سواری کا نام سب مل کر بولے. ہاں ماشاءاللہ. کیا ہے؟ براق. براق کی جو رفتار تھی وہ یہ تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہیں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. یہ رفتار تھی براق. سدرۃ المنتہا تک براق ساتھ میں, جبرائیل ساتھ میں. سدرۃ المنتہا کے بعد اب مقام خاص کا مسئلہ آ گیا, اب دیدار الہی کا مسئلہ آ گیا, اب اللہ سے قرب خاص کا مسئلہ آ گیا. اب وہ مسئلہ آیا کہ جہاں اللہ اور اس کا رسول کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں رہ سکتا, نہیں اس کی مجال ہی نہیں ہے, اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہاں وہ جا سکے. تو رف رف سواری کا اہتمام ہوا, تو اس رف رف سواری پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا ارادہ فرمایا تو اب دیکھیے بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی روح کو پیش کیا گیا. ہم ایسے ہی بڑے پیر کو نہیں مانتے, بہت مقام ہے,
بہت مرتبہ ہے. ولایت کے اعلیٰ مقام پر بڑے پیر فائز ہے. حسنی حسینی خاندان کا چشم و چراغ ہے. اولاد علی ہے, آل نبی ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں ابھی بڑے پیر دنیا میں آئے نہیں. یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ نبوت کے 12ویں سال یا 13ویں سال کی بات ہے. یہ ہے نا اعلان نبوت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال پر نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد آپ کو معراج جسمانی عطا ہوئی, شب معراج عطا ہوئی. اب دیکھیں تو یہاں پر اس رات رف رف کی سواری کے لیے جب حضور نے رف رف پر سواری کا ارادہ فرمایا تو حضور غوث پاک کی روح کو پیش کیا گیا. حضور غوث پاک کی روح پیش ہوئی اور انہوں نے براق کی سواری سے اترنے سے پہلے اپنا کندھا پیش کیا. کیا پیش کیا بولیے؟ اپنا کندھا پیش کیا. وہیں سے میرے آقا نے دعا فرمائی, اے عبد القادر جیلانی, جب تیری ولادت ہوگی اور تو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا نا تو تجھے یہ مقام ملے گا, تجھے اس خدمت کا صلہ ملے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر تو اعلان کرے گا کہ سن لو اللہ کے ولیو, میرا قدم, توجہ دیجئے, تمام اللہ کے ولیوں کی گردنوں پر ہے. یہ ایک بات آ گئی تو میں نے بتا دیا اس کی حقیقت. ٹھیک ہے, تو اب جب مقام خاص میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو دیدار الہی ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا. اپنے سر کی آنکھوں سے, روح کی آنکھوں سے نہیں بھائی. روح کی آنکھوں سے تو بہت سارے ولیوں نے اللہ کا دیدار کیا ہے. اگر بات یہی ہو کہ روح کی آنکھوں سے نبی نے شب معراج اللہ کا دیدار فرمایا تو پھر اس میں خاص کیا رہتا؟ اس میں خاص کیا رہ جاتا؟ جبکہ روح کی آنکھوں سے تمام ولیوں نے, روح زمین پر تمام ولیوں نے روح کی آنکھوں سے خواب میں اللہ کا دیدار فرمایا ہے. اب نبی بھی اگر خواب ہی میں اللہ کا دیدار فرمائے تو پھر فرق نہیں رہتا. تو پیارے, پہلے تو اس بات کا عقیدہ بنا لیں آپ کہ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منامی نہیں ہے, یہ خوابی نہیں ہے, یہ روحانی نہیں ہے, یہ جسمانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم و روح کے ساتھ معراج فرمائی ہے. اور دوسری بات, معراج النبی میں, نبی کی معراج میں امتی کی معراج ہے. نبی کی معراج میں اگر ہم نبی کی معراج مانتے ہیں تو ہماری معراج ہے, اور اگر ہم نبی کی معراج نہیں مانتے تو پھر ہماری بھی معراج نہیں ہے. بھائی استاذ کی کامیابی میں شاگردوں کی کامیابی ہے, امام کی کامیابی میں مقتدیوں کی کامیابی ہے, پیر کی کامیابی میں مریدوں کی کامیابی. اسی طرح نبی کی معراج میں امتی کی معراج. معراج کامیابی کو کہتے ہیں, معراج بلندی کو کہتے ہیں, معراج ترقی کو کہتے ہیں. اب معراج کیوں ہوئی؟ یہ جسم کے ساتھ معراج کیوں ہوئی؟ اللہ نے کیوں بلایا؟ اللہ نے کیوں اپنا دیدار عطا فرمایا؟ اس کی وجہ بھائی کوئی تو وجہ ہوگی کہ کیوں آخر مہمان بلایا اور اپنا دیدار کرایا. آخر وجہ کیا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے, مفسرین نے فرمایا ہے کہ معراج کی وجہ ایک یہ ہے کہ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی, کامیابی عطا ہوئی, بلندی عطا ہوئی, دیدار الہی عطا ہوا, اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب مل کر بولے, عام الحزن. عام الحزن, حزن کا معنی ہوتا ہے غم. غم کیا ہوتا ہے؟ غم. یعنی وہ پورا سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال تھا. کس کا سال تھا بولیے؟ ہاں, وہ غمگین تھے, وہ غم کے سال میں گزر رہے تھے. اب غم کا سال کیوں تھا؟ کیونکہ آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کا وصال پرملال ہوا اسی سال جس سال معراج ہوئی. ٹھیک ہے, آپ کی پیاری بیوی چہیتی جنہوں نے اسلام کا پہلا کلمہ پڑھا, بول دیجئے, جنہوں نے حضور کی ہر اعتبار سے خدمت کی, حضور سے محبت کا اظہار کیا, تو حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام نے
بھی اسی سال وفات پائی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں ڈھال تھے, آپ کے چچا ابو طالب اور ماں خدیجۃ الکبریٰ. یہ دونوں سے بڑے پیار کرتے تھے میرے آقا, اور یہ دونوں بھی میرے آقا سے بڑے پیار کرتے تھے. تو چونکہ پیارے کی وفات کا سال تھا اس لیے حضور تنہا ہو گئے, اور اس پر مزید یہ کہ کفار مکہ نے آپ کو کہیں بھی نہیں بخشا. جب چچا ابو طالب زندہ تھے تو کفار مکہ کا ظلم ہلکا تھا, جب ماں خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھی تو کفار مکہ کا ستم ہلکا تھا, لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کا ظلم بڑھ گیا. اب ہر وقت بس سازش میں رہتے کہ محمد عربی کو کسی طرح جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیا جائے. ان کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف سے ٹوٹ گئے تھے بالکل. وہ سمجھتے تھے کہ اب خدا کے علاوہ میرا کوئی اس روئے زمین پر نہیں ہے. تو اللہ نے ان کی تسلی کے لیے, بول دیجئے سبحان اللہ, اللہ نے ان کی تسلی کے لیے, ان کے اطمینان قلبی کے لیے, میرے آقا کے اطمینان قلبی کے لیے مہمان بلایا, معراج عطا فرمائی, اپنا دیدار عطا فرمایا, تاکہ جب میرا نبی میرے دیدار کے لیے آئے گا نا تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا. تو یہ معراج عطا ہونے کی ایک صورت. جب آپ ہر طرح سے پھنس جائیں اور مشکلات سے نکل نہ پائیں تو وہ اللہ ہے جو آپ کو مشکلات سے نکالے گا, آپ کا راستہ آسان کرے گا, اور آپ کو لوگوں میں کامیابی عطا فرمائے گا, بلندی عطا فرمائے گا, جیسے کہ میرے پیارے نبی کو معراج عطا فرمائی. اسی لیے گھبرانا نہیں چاہیے, غم زدہ نہیں ہونا چاہیے, مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے. تو معراج اس لیے عطا ہوئی. ٹھیک ہے, اب معراج کا مقصد کیا ہے؟ معراج کا کوئی مقصد تو ہوگا نا. اللہ نے مہمان بلایا, اپنا دیدار عطا کیا, ہے نا, تو کیا مقصد ہے؟ بتائیں بتائیں, سنیں گے, عمل کریں گے, عمل کریں گے. سنیے, معراج کا مقصد ہے نماز. اللہ چاہتا تھا کہ ہم نے تمام احکامات کو زمین پر اتارے ہیں. روزے کا حکم زمین پر عطا کیا, زکوٰۃ کا حکم زمین پر عطا کیا, خیرات کا حکم زمین پر عطا کیا, حج و طواف کا حکم زمین پر عطا کیا. لیکن کوئی ایسا عمل ہو کہ جس عمل کی وجہ سے بندہ مجھ سے قریب ہو, اور جس عمل میں بندے کی کامیابی ہو, جس عمل میں بندے کی بلندی ہو, جس عمل میں بندے کی معراج ہو, وہ عمل نماز. تو اب اللہ نے چاہا کہ نماز والا جو تحفہ ہے نا, یہ زمین پر نہ دیا جائے, بلکہ اپنے حبیب کو بلا کر, بولیے, اپنے حبیب کو بلا کر آسمانوں پر بھی نہ دیا جائے, عرش الہی پر بھی نہ دیا جائے, سدرۃ المنتہا کے پاس بھی نہ دیا جائے, بلکہ مقام خاص میں دیا جائے. جب میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہو اور میں اپنے نبی کو دیکھ رہا ہوں, جب میرا نبی مجھے سن رہا ہو اور میں اپنے نبی کو سن رہا ہوں گا, تو ایسے ماحول میں, ایسے وقت میں ہم تحفہ دیں گے, اس نماز کا تحفہ دیں گے کہ جس نماز کو پڑھنے کے بعد بندہ بھی خدا سے قریب ہو جائے گا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا, الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز بھی معراج ہے. نماز بھی کیا ہے؟ معراج. اس لیے اگر معراج چاہتے ہیں نا آپ, معراج, تو پہلی صورت تو یہ کہ حضور کی معراج کو مانیں, شب معراج کا اہتمام کریں, نوافل پڑھیں, درود پڑھیں, سلام پڑھیں, مسکینوں کو کھانا کھلائیں, حضور کو راضی کریں, حضور کی معراج کو مانیں, معراج کی رات محفل میلاد سجائیں, معراج کی رات قیام کریں, معراج کی رات نماز کی پابندی کا ارادہ کر لیں. تو ایک تو معراج یہ ہے آپ کے لیے, اور دوسری معراج آپ نماز کی پابندی کیجئے, آپ نماز پڑھیے, با جماعت پڑھیے. میں ہر وقت, میں ہر جمعہ, میں گیپنگ کے ساتھ میں کہتا رہتا ہوں, اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ نمازی بہت کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بولیے.
بھائی صحابہ اسی کو نمازی سمجھتے تھے. اب دیکھ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں. صحابہ کرام اسی کو نمازی سمجھتے تھے جو مسجد نبوی میں آ کر میرے آقا کی اقتداء میں باجماعت. لیکن ابھی تو جماعت اٹھ گئی, ابھی تو جماعت ختم ہی ہو گئی. اب تو سب اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں. کوئی گھر میں پڑھ لے رہا ہے, کوئی دکان میں پڑھ لے رہا ہے, کوئی مکان میں پڑھ لے رہا ہے, کوئی کھیت کھلیان میں پڑھ لے رہا ہے. بھائی جماعت کیوں رکھی گئی؟ محلے میں اختلاف کی وجہ, نفرت کی وجہ. ایک یہ ہے کہ لوگ مسجد, محلے کی مسجد کو آباد نہیں کرتے, با جماعت نماز نہیں پڑھتے, تنہا نماز پڑھ رہے ہیں. امام صاحب کی نماز جب ہو جا رہی تو آ رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی منافقین بھی یہی کرتے تھے. اللہ کے رسول کے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں منافقین کی بھی یہی علامت تھی کہ حضور کی نماز جب مکمل ہو جاتی تب آ کر وہ نماز پڑھتے تھے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے چچاؤں, میرے نوجوانوں, میرے بچوں, نہیں, آئیے ہم با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. کیونکہ محلے میں اتنی بڑی مسجد, الحمدللہ اس کو آباد کیجیے آپ. کیونکہ یہ مسجد اگر آباد ہے, خدا کا گھر آباد ہے, تو آپ کا علاقہ بھی آباد ہے اور آپ کا گھر بھی آباد ہے. تو حضور کی معراج, میں کہتا رہتا ہوں بھائی, میں مصلی امامت پہ رہوں نہ رہوں, میرا نائب بھی اگر نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیے, آپ با جماعت نماز پڑھیے, آپ کی نماز ہو جائے گی. کیونکہ آپ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, بول دیجئے, آپ عاشق رسول امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. با جماعت پڑھیے, با جماعت نماز, با جماعت. اب آپ اتنے قابل تو ہے نہیں نا, آپ اتنے قابل تو ہے نہیں کہ اب آپ نماز پڑھتے وقت امام کو بھی چیک کیجئے, سورہ کیسی پڑھ رہا ہے, آیت کیسی پڑھ رہا ہے. آپ انہی کی طرح ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے, مسئلہ ہے کہ اگر آپ میں نماز پڑھانے والا آپ ہی کی طرح ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. بولیے, یہ مسئلہ ہے, شریعت کا مسئلہ ہے. الحمدللہ اگر آپ کی نماز پڑھانے والا اگر آپ ہی کی طرح ہے, اب آپ کا بھی تلفظ درست نہیں, اس کا بھی تلفظ درست نہیں, تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیے. اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے وسیلے ہم سب کو معراج عطا فرمائے, ہم سب کو بلندی عطا فرمائے, ہم سب کو ترقی عطا فرمائے, ہم سب کو جسمانی اور روحانی ترقی عطا فرمائے. صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.